بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و تقدیس و تحمید و تمجید، ہر قسم کی بزرگی و بڑائی صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، دین اسلام دین فطرت پر پیدا کیا، اور کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کی. اللہ کا کروڑا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت ہدایت میں سے بنایا، ہدایت سے نوازا اور ہدایت پر چلنے والوں میں سے بنایا، اور ہدایت کے جو راستے اور طریقے اور اس تک پہنچنے کا جو حقیقی راستہ ہے اس کی رہنمائی کی. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھے اور ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو ہدایت پر گامزن رکھے، اور اس دنیا سے ہم جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ اس کلمے کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اس کے قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں جنت الفردوس میں جمع فرما دے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بزرگوں، حاضرین محترم، معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں پیدا کیا تو اس دنیا میں سکون اور اطمینان کے لیے بھی اللہ نے بہت سارے ذرائع اور وسائل رکھ دیے. ان وسیلوں اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ تو ہمیں معلوم ہے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ. لیکن ایک اور سکون اور اطمینان کا ذریعہ اللہ نے جو اپنی کتاب میں بیان فرمایا وہ ہے انسان کا اپنا گھر. اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا دیا. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، چونکہ عرب عام طور پر خانہ بدوش تھے اس زمانے میں، تو اپنے ساتھ چمڑوں کے خیمے، چمڑوں کے ٹینٹس لے کر گھومتے تھے. تو اللہ اس کو بھی بطور انعام اللہ نے ذکر فرمایا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، چوپایوں کے چمڑوں سے تم اپنے گھروں کو بناتے ہو. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے انعام ہے. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها، جو تمہارے بالکل ہلکے ہوتے ہیں،
یوم ضعنکم و یوم اقامتکم، چاہے تم سفر میں ہو چاہے تم اپنی اقامت گاہ میں ہو. سفر میں بھی کام آتے ہیں یہ گھر، اور تم اگر جہاں تم رہتے ہو وہاں بھی استعمال کرنا چاہتے ہو تو تم استعمال کر سکتے ہو. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين، اسی طرح جانوروں کے ان چوپایوں کے بال، ان چوپایوں کا اون اور ان چوپایوں کی چمڑیاں یہ تمہارے کام آتی ہیں، تمہیں فائدہ اٹھانے کے لیے ایک سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورہ نحل میں گھروں کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ قرار دیا. اب ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں، اور ویسے بھی تجربے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ انسان سفر میں چاہے 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی اس کے لیے آسائشیں اور آرام دہ اور ایئر کنڈیشن اور بالکل بڑی ہی فرصت والی چیزیں، آرام دہ چیزیں اس کو میسر ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر کی سوچتا. گھر چاہے جیسا بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ گھر اس کے لیے سکون کا ذریعہ. اپنے گھر جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی میں سکون سے، میں اطمینان سے. یہ ایک طبیعت اللہ نے بنا دی کہ انسان کو سکون اس کے گھر میں ملتا. لیکن یہ سکون جو عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ گھر ایک سکون کا ذریعہ ہے، در حقیقت یہ حقیقی سکون نہیں ہے. حقیقی سکون جو دل کا اطمینان ہے، جو روح کی خوشی ہے، جو دل کی خوشی ہے، جو اندر سے ایک طمانینت ہے، جو اندر سے ایک سکون ہے، یہ سکون یہ ہر گھر کے اندر موجود نہیں اور نہ مل سکتا. کیونکہ گھر صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے، اینٹ اور گارے اور پتھر کا نام نہیں ہے، ان اے سی اور فینس کا نام نہیں ہے. گھر یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو دلی اطمینان میسر ہو، دماغی سکون میسر ہو، نفس کی خوشی اور روح کی خوشی وہاں پر موجود ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بتلا دیا. ہر گھر گھر نہیں ہوتا، دیکھنے کے لیے گھر ہوتا، لیکن حقیقت میں خوشی اور سکون کا ذریعہ ہر ایک کے لیے وہ گھر نہیں بنتا. گھر کو اگر واقعتاً آپ سکون کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، گھر کو اگر واقعتاً آپ خوشی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے اسٹیپس کچھ اور ہیں، اس کے راستے کچھ اور ہیں، اس کے ذریعے کچھ اور ہیں. ورنہ ہر گھر سے انسان کو اگر اپنے ہر گھر سے اگر خوشی اور سکون اگر میسر ہو، تو پھر کئی ایسے ہیں جو سکون کی تلاش میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کئی ملکوں کا دورہ کرتے ہیں. کوئی ٹور پہ نکلتا ہے خوشی کے لیے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے چکر میں گھوم رہا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر پہنچ رہا ہے. کیا؟ سکون کے لیے، خوشی کے لیے، اطمینان کے لیے. لیکن اللہ نے فرمایا ان گھروں کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا. تو سکون کا ذریعہ جب ہم نے بنایا، سکون تو اپنی جگہ موجود ہے اس گھر کے اندر، لیکن اس کو حقیقی سکون میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر کچھ اور ذرائع موجود ہیں، اور ان ذرائعوں پر اگر ہم نظر کریں تو حقیقتاً ہمارے گھر سکون کا ذریعہ بن جائیں گے. ورنہ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر اختلافات، پریشانیاں، بیماریاں، مسائل، جھگڑے، طلاق کی نوبتیں، اور جو ہے آپس میں کٹاؤ، اور بعض وقت ٹینشن اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انسان اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. انسان اپنے گھر میں داخل ہونے سے جو پریشان ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتا. بسا اوقات تو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے گھروں کے اندر بالکل تاخیر سے داخل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے گھر کے اندر سکون نہیں. گھر جاتا ہوں تو پریشانیاں، گھر جاتا ہوں تو جھگڑے ہیں، گھر جاتا ہوں تو مسائل ہیں، گھر جاتا ہوں تو مجھے یہ سننا ہے، مجھے وہ سننا ہے، اس کا یہ فیصلہ کرنا ہے، بیوی کے مسائل ہیں، ماں کے مسائل ہیں، یہ جھگڑے چل رہے ہیں گھر کے اندر. گھر میں جاتا ہوں تو میں اور ٹینشن ہو جاتا ہوں. یہ مسائل کیوں؟ اس لیے کہ سکون کے ذرائع اللہ نے جو رکھے ہیں گھر کے اندر سکون کو حاصل کرنے کے لیے، ان ذرائع کی طرف انہوں نے نظر نہیں کی ہے. میرے دوست، اسلام وہ دین ہے جو ہمارے ہر مسئلے کا حل بتلاتا ہے. اسلام وہ اللہ کا دین ہے، وہ فطرت کا دین ہے جو اللہ نے فطرت کے مطابق بنایا ہے. اور ہمارے جتنے مسائل ہیں، جتنے پرابلمز ہیں، اس کو سالو کرنے کے لیے اللہ نے اس آخری دین کو بھیجا. دنیا کے اندر کسی دین کے اندر وہ سولوشنز نہیں ہیں جو سولوشنز ہیومینٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھا ہے.
تو گھروں کے مسائل کے حل کے لیے بھی اللہ نے ان گھروں کے اندر سکون و اطمینان کے نزول کے لیے اللہ نے ذرائع رکھے ہیں۔ میرے دوستو، پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے سکون کیسے حاصل کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے، کیونکہ اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کے کلام کی آواز گونجتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ اٹھتا ہے، وہاں شیطان اس کا کوئی کام نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھو، اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان 3 دن تک اس گھر کے قریب نہیں ہوتا، اندر تو کیا داخل تو کیا قریب تک نہیں ہوتا۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو، یہ اللہ کا کلام ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، صرف تلاوت کے اعتبار سے نہیں، تلاوت کے اعتبار سے بھی، تدبر کے اعتبار سے بھی، اس کے معنی کو جاننے کے اعتبار سے بھی، اور اس پر عمل کے اعتبار سے بھی۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کے کلام کے قریب ہوں گے، جتنا زیادہ اللہ کا کلام ہمارے گھروں کے اندر بلند ہوگا، وہاں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ بلند کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بلندی پہ اٹھا کے رکھ دیں، بلند کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جو ہے مخملی اس کو کپڑوں میں ملفوف کر کے اس کو اڑا کر بڑے سندل والے صندوق میں اس کو سندل کے ساتھ لپیٹ کر اوپر رکھ دیں، پھر اس کے بعد پھر کبھی نوبت ہی نہ آئے، نوبت اگر آتی ہے تو اس وقت یا تو طلاق کے وقت میں یا پھر انسان کی موت کے وقت میں۔ یہ ہماری بلندیاں بہت اونچا رکھ دیا ہم نے، اتنا اونچا کہ زندگی سے اوپر اٹھا دیا۔ ہماری زندگی میں کسی کام کا نہیں ہے قرآن، کوئی کام کا نہیں ہے۔ اترتا ہے تو طلاق کے لیے وہ بھی زندگی سے کٹاؤ، طلاق کے لیے زندگی سے کٹاؤ، یا پھر اترتا ہے تو موت کے لیے، یہ بھی زندگی سے باہر۔ زندگی میں عمل کرنے کے لیے قرآن کبھی نہیں آتا، تو رحمتیں کیسے ہوں، وہ سکون کیسے ہوگا؟ شادی ہوتی ہے تو پہلے قرآن آتا ہے گھر کے اندر، جہیز کے رقم کی لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ اب تو موٹر سائیکل کا زمانہ بھی گیا، اب تو کار سے کم نہیں ہے، کار سے کم بات ہی نہیں ہے، بڑی جہیز کی بڑی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں، اور ان تمام مانگوں کے ساتھ یہ تمام مانگیں بھیک کی آتی ہیں بعد میں، اور بغیر بھیک کے آتا ہے قرآن سب سے پہلے۔ بھیک کی چیزیں داخل ہوتی ہیں بعد میں، گھر کے اندر پہلے قرآن لے کے جاؤ، پہلے قرآن، تو پہلے قرآن کو لے کے جاتے ہیں گھر کے اندر، اور اس کو پہلی فرصت میں اونچی جگہ ایسے پہنچا دیتے ہیں کسی کا ہاتھ نہ لگے، تاکہ ادب میں خلل نہ ہو جائے، ادب و احترام میں کمی نہ ہو جائے، کہیں اس کے ادب کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ خوف ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہ خوف کہ ہاتھ لگائیں گے تو ادب میں کمی ہو جائے گی، نیچے اتاریں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، وضو کے بغیر ہاتھ لگا دیں گے تو پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور بغیر پڑھے پوری زندگی نکل گئی۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنا نہیں آتا، اور پڑھتے بھی ہیں تو الٹا سیدھا پڑھتے ہیں۔ کسی زمانے میں استاد بھی نے پڑھا دیا وہی جو الف زبر آ با زبر با، اسی طرح کے آوازیں گونجاتے ہماری یہ قرآن اگر تلاوت ہوتی بھی ہے تو الٹی سیدھی ہوتی ہے، کبھی اس کی اصلاح کی ہم نے فکر نہیں کی۔ میرے دوستو، قرآن کو اپنے گھروں میں نازل کرو، قرآن کو اپنے گھروں کے اندر لے آؤ، اس کی تلاوت کی آواز گونجے تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں۔ محمد رسول اللہ کے گھروں کے اندر سے قرآن کی آوازیں گونجتی تھیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کے گھروں سے قرآن کی آوازیں گونجتی تھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیاری آوازوں کو سنتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی میٹھی آواز عطا کی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچتے ہیں محمد رسول اللہ کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو موسیٰ تم بڑے اچھے انداز سے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے کب سنا؟ فرمایا کہ میں کل رات میں تمہارے قرآن کو سنتا رہا۔ اعطیت من مزامر آل داؤد، آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی میٹھی آواز عطا کی تھی تو زبور کی تلاوت کے لیے، اس طرح کی آواز اللہ نے تمہیں بھی عطا کی ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد کو فضل عطا کیا، اپنی طرف سے ہم نے فضل و کرم ہم نے عطا کیا تھا، اور جب ہمارے ذکر میں جب مشغول ہوتے تھے
تو ان کے ساتھ ہم نے حکم دیا تھا کہ چرند پرند جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو مشغول ہو جائیں. یہ ان کی خصوصیت تھی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی مثال دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے اتنی رقت طاری ہو جاتی تھی, اتنے اچھے انداز سے اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کہ اطراف و اکناف میں کفار جمع ہو جاتے تھے. ان کے گھر کی عورتیں, کفار کے گھر کی عورتیں, ان کے بچے اور مختلف لوگ کھڑے ہو کر قرآن کو سنتے تھے, اور جب یہ روتے تھے وہ لوگ بھی رونے لگتے تھے. قرآن کریم کی تاثیر صرف سن کر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم سے ان کے اتنا لگاؤ تھا کہ اس کے بغیر ان کی زندگی تصور نہیں کی جا سکتی تھی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے, قرآن سے تعلق جوڑنے والے اور قرآن پر عمل کی فکر کرنے والے, یہ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا. میرے دوستو, اگر وہ ماحول ہمارے گھروں کے اندر اگر آ جائے, قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر گونجے, ہم اپنی بیوی بچوں کی تلاوت کے لیے صحیح انداز سے پڑھنے کے لیے ہم کوشش کریں, کیونکہ یہ ذمہ داری ہے ہماری, یہ امانت ہے. ہم ان کے کانوینٹ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں بچے کا فیوچر برائٹ ہو جائے, بچہ اچھے سے اچھے کانوینٹ میں ہو, بچہ اچھے سے اچھا انگلش ایسے فر بولے کہ انگلش مین بھی جو وہ بھی شرمندہ ہو جائے, وہ بھی پریشان ہو جائے, اتنا اچھا جو میرا بچہ انگلش بول رہا. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. دنیا بنانے میں اسلام نے نہیں روکا آپ کو, بلکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ تم اپنی دنیا بھی بناؤ. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, اس نے دین کو سمجھا نہیں. دین یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی دنیا کی بھی فکر کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اللہ نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دنیا کے حصے کو نہ بھولو. دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں, یہ تمہاری نعمتیں ہیں, اس سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن ان سے فائدہ اٹھا کر تم اپنے رب کو نہ بھولو. ان سے فائدہ اٹھا کر تم اپنے رب سے غافل نہ ہو جاؤ. پہلے وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پہلے وہ رب کا کلام ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے, اس کو اپنی زندگی میں اتارو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی کودو. کوئی حرج نہیں, یہ دنیا تمہارے جیب میں رہے گی, دل میں نہیں اترے گی. اگر اس کے بغیر, اس کلام کو اپنی زندگی میں اتارے بغیر اگر تم صرف دنیا میں مشغول ہو جاؤ تو پھر یہ دنیا تمہارے دل اور زندگی میں اتر جائے گی, اللہ کا کلام باہر رہ جائے گا. اور یہیں پر وہ خطرہ, یہیں پر وہ ہلاکت ہے, یہیں پر وہ بربادی ہے کہ اللہ کا کلام ہماری زندگی سے دور ہو اور صرف دنیا ہی دنیا ہماری زندگی کے اندر اگر ہو تو پھر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ذکر سے, ہماری یاد سے جس نے منہ موڑا, جس نے غفلت کی زندگی گزاری, اس کے لیے زندگی کی تنگی ہے. معیشۃ ضنکا, اعلی اولاد ہوگی, دنیا کا مال ہوگا, کروڑوں کی جائیداد ہوگی, بینک بیلنس ہوگا, ملینز ڈالرز ہوں گے, سب ہوگا, لیکن دنیا کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ ایسی کوف کی زندگی دیں گے, ایسی تنگی اپنی زندگی محسوس کرے گا, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا محسوس کرے گا کوئی اس کا نہیں. دنیا میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو بیار و مددگار محسوس کرے گا. دنیا کی ہر نعمت اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ محسوس کرے گا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ طاری کر دیتے ہیں, ان لوگوں کے دلوں پر مسلط کر دیتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل گزارتے ہیں. میرے دوستو, ہمارے گھروں کے اندر ہمیں سکون چاہیے تو سب سے پہلے قرآن کا نزول چاہیے. قرآن کا نزول صرف قرآن کے اوراق نہیں, قرآن کا نزول قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے صحیح تلاوت ہو. صرف ہم ہی نہیں, ہمارے بچے, ہماری بیوی اور ہمارے گھر کے افراد قرآن کی تلاوت کریں گھروں کے اندر. آج ان گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کے بجائے آوازیں گونجتی ہیں, شیطان کی آوازیں, گانوں کی آوازیں, گندی فلموں کی آوازیں, ناچنے والیوں کی آوازیں. یہ ہمارے گھروں کے اندر ہم خود بھی دیکھتے ہیں, ہم خود بھی سنتے ہیں, ہمارے بیوی بچے بھی سنتے ہیں. تو پھر ان لوگوں سے وہ اخلاق کیسے صادر ہوں گے جو اخلاق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے با اخلاق بنے, ہماری بیوی با اخلاق ہو, دیندار ہو, بچے نیک ہوں. وہ نیکی کہاں سے آئے گی جہاں پہ شر پیدا کریں. آپ خود گائیں بجائیں ڈانس کریں, ساتھ میں بچے بھی ڈانس کریں اور یہ سمجھیں کہ جو میرے بچے جو بڑے اچھے بن جائیں گے, میرے بچے بڑے فرمانبردار بن جائیں گے, میرے بچے بڑے نیک ہو جائیں گے. آج کون خواہش نہیں کرتا, ہر باپ خواہش کرتا ہے کہ اس کا بچہ نیک ہو, لیکن نیک کیسے ہو؟ صرف خواہش سے ہو جائے؟
بیوی نیک ہو، صرف خواہش سے وہ بیوی نیک ہو جائے گی؟ میرے دوست عمل چاہیے. پریکٹیکل لائف کے اندر ہمیں سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے بچے ہماری امانت ہے، میری بیوی میری امانت ہے. اب ایسی صورت میں اس امانت کو ہم ضائع کرنے والے بن گئے تو اللہ کے ہاں سب سے پہلے پوچھو گے، پکڑے جائیں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان لانے والو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور تمہارے ذمے جو امانتیں ہیں اس میں خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے. معلوم ہے یہ امانتیں ہیں، یہ ذمہ داری ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. جان لو کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور تم میں کا ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد ذمہ دار ہے اپنے خاندان والوں کے لیے، عورت ذمہ دار ہے اس کے بچوں کے لیے. ہر آدمی ذمہ دار ہے، اللہ نے اس کے تحت جو ذمہ داری عطا کی ہے، اور ہر ذمہ داری کے بارے میں اس ذمہ دار سے پوچھا جائے گا. میرے دوستو، جہاں مرد ذمہ دار ہے، جہاں شوہر ذمہ دار ہے، وہیں پر بیوی بھی ذمہ دار ہے. بحیثیت ایک بیوی کے وہ اپنے شوہر کو سیدھی راہ پر رکھے، بحیثیت ایک ماں اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرے، ان کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کرے، اچھے اخلاق سکھلائے. اگر بیوی بد چلن ہو، بیوی بد کردار ہو، بیوی بد اخلاق ہو تو پھر وہ اخلاق کہاں سے آئیں گے ان گھروں کے اندر، ان بچوں کے اندر. میرے دوستو، دین کو ہم جانیں، دین کی اہمیت دیں، دین کو وہ اہمیت دیں جو اہمیت ہم ابھی دنیا کو دے رہے ہیں. دنیا ہمارے لیے سب سے فرسٹ پریارٹی ہے اور دین یہ سیکنڈری تھنگ ہے. موقع مل گیا نماز پڑھ لیے، موقع مل گیا کچھ نیکی کر لیے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چلتے رہیں. دنیا تو ہے ہی ہمارے ساتھ میں. میرے دوست، یہ دنیا کب تک کام آئے گی؟ آپ نے سوچا کہ اس کی دنیا کہاں تک کام آئے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ مالی مالی مالی، انسان کہتا ہے کہ میرا مال ہے میرا مال ہے میرا مال ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جس نے کھا لیا یا پی لیا. جس نے کھا لیا یا پی لیا اس کے اوپر خرچ ہو گیا، یہ اس کا مال ہو گیا. یا پھر وہ پہن لیا اوڑھ لیا، جو استعمال میں آ گیا اس کے، یہ ہو گیا ختم ہے. یہ دو ہی چیزیں دنیا کی جو اس کے ساتھ ختم ہو گئی. اور تیسری چیز وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا جو اس کے لیے وہاں پر کام آئے گا. یہ تین ہی چیزیں انسان کا اپنا مال. دو چیزیں اس نے اپنے لیے استعمال کر لی، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، یہ دو اس کا اپنا ہو گئے. اور تیسری چیز وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا جو آخرت میں کام ہے. ان تین چیزوں کے علاوہ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مال آپ کا نہیں، کوئی مال آپ کا نہیں ہے. چاہے کروڑوں کی جائیداد کیوں نہ ہو، بلینز کا جو آپ کا بینک بیلنس کیوں نہ ہو، یہ آپ کا نہیں. آپ کا وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا یا اللہ کے راہ میں جو دے دیا، بس یہی آپ کا. باقی سب آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے وارثوں کا، جس کے لیے ہم نہ دھوپ دیکھ رہے ہیں نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، جس کے لیے خون پسینہ ہم ایک کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، جس کے لیے ہم نے رب کو ناراض کیا، جس کے لیے ہم ان پیسوں سے جہنم کو خریدا، جنت کو بیچ دیا، جس کے لیے ہم نے جہنم کی راہوں کی طرف ہم نے سفر کیا. میرے دوستو، آنکھیں کھولو، کس راہ پہ ہم چل رہے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جہنم میں گر گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے کسی بھی لمحے گر جائیں گے. میرے دوست، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. آنکھیں ہماری کھلی ہوئی ہیں، ہاتھوں کے اندر دم ہے، پیروں کے اندر طاقت ہے، پیچھے ہم آ سکتے ہیں، اللہ کی راہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں. اس قرآن کی آواز ہمیں پکار رہی ہے. ہمارے گھروں کے اندر یہ قرآن کی آوازیں مفقود ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا عمل کہیں نظر نہیں آ رہا. میرے دوست، یہی قرآن ہمارے لیے شفیع بنے گا، یہی قرآن ہمارے شفاعت کرنے والا بنے گا اللہ کے ہاں. اگر ہم جہنم کی طرف اگر اللہ ہمیں بھیج رہے ہیں، یہ قرآن ہمیں روک دے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، میں تیرا کلام ہوں، میں تیرا کلام ہوں، تیرا حصہ ہوں، میں تیرا جز ہوں، تیرے ساتھ ہوں. اے اللہ، آج تو میری شفاعت قبول کر لے. یہ وہ بندہ ہے جو میرا پڑھنے والا تھا، تلاوت کرنے والا تھا اور مجھ پر میری باتوں پر عمل کرنے والا تھا. اے اللہ تو اس کو بچا لے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. میرے دوستو، ہمارے گھروں کے اندر سکون اطمینان کا ذریعہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سکون نازل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہم اپنے آپ کو لے آئے ہیں. ذکر وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، کیونکہ ذکر کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا اطمینان ہے.
سکون اگر ہے تو اللہ کے ذکر سے. میرے دوستو وہ گھر گھر نہیں ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو. وہ گھر گھر نہیں ہے جہاں پر اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو. وہ گھر گھر نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نماز ادا نہ کی جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر عبادت نہیں کی جاتی. قبرستان وہ ہے جہاں پر تلاوت نہیں کی جاتی. قبرستان وہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. قبرستان وہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، جس گھر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو، جس گھر کے اندر اللہ کے کلام کی آواز نہ گونجے، اللہ کی قسم وہ گھر نہیں ہے، قبرستان. تو ذرا ہم دیکھیں، ہم اپنے گھروں کو ہم نے گھر کے اعتبار سے ہم نے آباد کیا ہے یا پھر ہم نے اپنے گھروں کو ہم نے قبرستان بنا کر رکھا ہے. اور جہاں قبرستان ہو وہاں پر سکون کہاں سے ہے؟ وہاں پر اللہ کی رحمتیں کہاں سے ہیں؟ اور ہمارے گھروں کے اندر جہاں پر شیطان کی آوازیں گونجتی ہیں، جہاں پر یہ فلمیں ناچتی ہیں، جہاں پر جو ہے یہ بدکار بچرن عورتیں ہمارے گھروں کے اندر ان کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اور ان کی آوازیں گونجتی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہو، جاندار کی تصویر لٹکی ہو، اس گھر کے اندر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. آج ہمارے گھروں کی حالت دیکھیں، فلمی اداکاروں کی تصویریں، جو جس کا فین ہے اس کی تصویریں. اور اگر بڑے دیندار گھرانے بھی ہوں تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ تصویروں کی مختلف شکلیں وہاں پر آ گئی. کیسے؟ کوئی کسی کیلنڈر میں جو تصویر موجود، ان کو پتا بھی نہیں کیلنڈر میں تصویر ہے. کوئی ہاسپٹل کا کیلنڈر ہے اس میں ایک تصویر ہے. کوئی کسی اور بزنس کا کیلنڈر ہے اس میں کسی عورت کی تصویر ہے. حالانکہ تصویر کے اعتبار سے انہوں نے نہیں لگایا، لیکن اس تصویر کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اندر داخل نہیں ہو اور ان کو احساس بھی نہیں. بچوں کے لیے گڑیاں خرید رہے ہیں، بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے، اور ان کھلونوں کو انہیں شوکیس میں رکھا ہوا، شو پیس بنا کر رکھا ہوا، اور انہیں احساس نہیں کہ اس شوکیس کی وجہ سے، اس شو پیس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اندر داخل نہیں ہو. کوئی گھوڑے کی تصویر ہے، کوئی کتے کی تصویر ہے، کوئی جو ہے کسی عورت کی تصویر ہے، کسی گڑیا کی تصویر ہے، کوئی کھلونے ہیں، لیکن ان کھلونوں کو سجا کر شوکیس میں رکھنے کی وجہ سے ان کا اہتمام ہو گیا، تعلیق الصور کے اندر داخل ہو گئے، صورتوں کو لٹکانے کے زمرے میں وہ آ گئے. تو پھر اللہ کے رحمت کے فرشتے ایسے جگہوں پر نہیں حاضر ہوتے جہاں پر تصویریں لگی ہوں. اسی طرح کتوں کے سلسلے میں ایک فیشن چل پڑا، کتوں کو پالنا، جو امیر گھرانوں کا ایک طرز ہے، ایک اسٹائل ہے کہ کتا رکھا جائے ساتھ میں. ہاں، اب یہ کتے وہ ہیں جہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو آپ، ہم تو ہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی جب کتا داخل ہو گیا، کتے کا ایک پلہ داخل ہو گیا، رسول اللہ کو پتا بھی نہیں تھا. جبریل سے موعد تھا، جبریل سے اپوائنٹمنٹ تھا، جبریل نے کہا کہ میں کل فلاں وقت اس وقت پہنچوں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، جبریل نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، سوچے کہ جبریل تو وعدہ خلافی کرنے والے نہیں، جبریل کیوں نہیں آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. جب باہر نکلے تو پتہ چلا کہ جبریل موجود ہے. کہا کہ جبریل تم اندر کیوں نہیں آئے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول، ہم وہاں نہیں پہنچتے جہاں پر ہمیں روکنے والی چیزیں ہوں. کہا کہ وہ کون سی روکنے والی چیزیں؟ کہا کہ آپ کے بستر کے نیچے کتے کا پلہ تھا. حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گلی میں دیکھا کہ یہ کتے کا پلہ بہت اچھا لگا تو اس کو پکڑ کے لے آئے. رسول اللہ کو پتا بھی نہیں تھا. اور جو علم غیب کے دعوے کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا، لوح و قلم کا علم تھا، آگے کا بھی تھا، پیچھے کا بھی تھا، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے. رسول اللہ کو خود کا پتہ نہیں کہ آپ کے بستر کے نیچے کتے کا پلہ موجود، اور جبریل نہیں پہنچ رہے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اتنا ہی دیا گیا جتنا آپ کے لیے ضرورت تھا، جتنا آپ اپنی امت کے لیے بتانا چاہتے تھے. امت کی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی رسول اللہ کو بتلایا گیا، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا گیا، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، اللہ کے رسول تھے. لیکن علم غیب آپ کو اتنا ہی دیا گیا جتنا آپ کے لیے ضرورت تھی، اور جو ضرورت نہ تھی رسول اللہ کو نہیں بتلایا گیا. قرآن شاہد ہے، قرآن میں کئی آیات موجود ہیں. بہرحال تو کتے چاہے وہ چھوٹا پلہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو روک دیتے ہیں.
اس گھر سے برکتیں سکون ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں اس گھر سے، وہاں پر پریشانیاں، وہاں پر فسادات، وہاں پر سکون اطمینان کی کمی، وہاں پر جھگڑے، وہاں پر تنازعات، وہاں پر ماحول ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو تین اشخاص وہ ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہیں، جو اللہ کی حفاظت میں ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جب وہ بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کر کے داخل ہو۔ جب آپ گھر میں داخل ہو، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الفاظ کے ذریعے سے آپ داخل ہوں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے، اللہ کی سلامتی اندر داخل ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہائے وائے، یہ ہائے وائے کے ساتھ یہ ہائے وائے، جو ہائے ہائے کرنے والے شیطان بھی داخل اندر، گنگناتے ہوئے، چٹکیاں بجاتے ہوئے، گاتے ہوئے، اول فول بکتے ہوئے، کتنے لوگ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب گھروں کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے تو شیطان بھی گھس گیا، اور جس گھر کے اندر بسم اللہ کے ساتھ داخل ہوا جاتا ہے، آپ جب گھر کے اندر بسم اللہ کہہ کے داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے جب داخل ہوتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے یہاں پر اللہ کا نام لے لیا گیا، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اس کی انٹری ہو گئی، میری نو انٹری۔ جہاں اللہ کا نام لے لیا گیا، بسم اللہ کہہ دیا گیا، شیطان کے لیے وہاں پر نو انٹری۔ شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے اب یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں ہمارا کوئی داخلہ نہیں۔ اور جہاں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ نہیں کہا گیا، یا وہ دعا نہیں پڑھی گئی، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یا کم از کم بسم اللہ نہیں کہا گیا، پھر شیطان کہتا ہے یہاں تو ہمارے لیے اب جو ہے رات گزارنے کا پورا موقع ہے، یہ تو ہماری لاڈجنگ ہے، یہ تو 5 اسٹار ہوٹل ہے ہمارے لیے، آ جاؤ۔ میں ہی نہیں، اپنے پورے قبیلے کو بھی، کنبے کو بھی دعوت دیتا ہے، یہاں پر ہمارے لیے جگہ ہے۔ اور جہاں پر یہ لوگ پہنچ گئے تو پھر آپ کا سکون کہاں سے، آپ کا اطمینان کہاں سے؟ پریشانیاں۔ میرے دوست، اسی طرح سکون اطمینان کے لیے، گھروں کو سکون کی آماجگاہ، سکون کی جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے افراد کے اندر تعاون ہو، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے اندر نرمی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مائی عائشہ کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، اس حدیث میں مائی عائشہ فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب اہل بیت، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے افراد کی طرف نظر کرتا ہے، نظر محبت ڈالتے ہیں، اس گھر کے افراد کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ رب العزت، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے افراد کے اندر نرمی کو پیدا کر دیتے ہیں، نرمی آ جاتی ہے، نرم اخلاق آ جاتے ہیں، محبت والے کلمات آ جاتے ہیں، منہ کھلتا ہے تو جو ہے پھول جھڑتے ہیں، خوشکن کلمات ہوتے ہیں، دل کو جو لگنے والی باتیں ہوتی ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، فسادات نہیں ہوتے، اختلافات نہیں ہوتے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا، الٹا مطلب اگر آپ لیں تو پھر اللہ سے ناراض وہ لوگ ہیں، وہ جن کو اللہ پسند نہیں کرتے، ان سے جو اس رفق کو، اس نرمی کو اللہ ہٹا دیتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مسائل ہی مسائل ہیں، وہاں پر جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ دو بھائی ایک جگہ رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن نہ وہ اس کی صورت دیکھتا نہ اس کی صورت دیکھتا۔ باپ بیٹے ہوتے ہیں، یہ گھر میں ہوتے ہیں، لیکن باپ تک پہنچنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اس کی خدمت کی اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو گیا، اللہ کی سلامتی سے بندہ دور ہو گیا۔ اسی طرح میرے دوستو، گھر کے اندر سکون کا ذریعہ، ایک اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر اعتماد ہو، کانفیڈنٹ ہو۔ یہ کانفیڈنس ایک دوسرے کے اندر جتنا زیادہ، یہ ٹرسٹ ایک دوسرے کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، اتنے ہی مسائل کم ہو جائیں گے۔ آپس میں جو مسائل ہوں گے وہ ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوں گے، چھپا چھپی والے معاملات نہیں ہوں گے، ایک کے پیچھے دوسرا جو نفرت کی باتیں کرے، غیبت کرے، بیوی شوہر کی غیبت کرے، شوہر بیوی کے بارے میں شکایتیں کرتا پھرے، یہ وہ ماحول نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک دوسرے کو پہچان کر، ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے اعمال، وہ افعال، وہ کردار ہوگا کہ جب شوہر دیکھے گا بیوی کی طرف تو نظر رحمت ہوگی، نظر کرم ہوگا، خوش ہو جائے گا۔ اور یہ ہے مرأت صالحہ کی نشانی، نیک بیوی کی نشانی۔ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور سب سے بہترین فائدے کی چیز، سب سے بہترین فائدے اٹھانے کا ذریعہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ،
نیک بیوی انسان کو مل جائے، وہ خوش نصیب بندہ جس کو نیک بیوی جس کو حاصل ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سے نیک بیوی کون ہے؟ المرأۃ الصالحہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ہے کہ اذا امرها اطاعت، یہ وہ بیوی ہے کہ جب شوہر کوئی حکم دے اس کو تو وہ اس کو بجا لائے، سوائے کہ وہ حکم وہ نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ اللہ کی فرما برداری کا حکم ہے، بجا لاتی ہے۔ کوئی معصیت کا حکم ہو تو نہیں بجا لائے گی۔ جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کر لے، اور جب اس پر نظر کرے تو دل خوش ہو جائے، جب نظر کرے تو دل خوش ہو جائے۔ زینت، بناؤ سنگار، یہ غیروں کے لیے نہیں، شوہر کے لیے۔ آج ہمارے گھروں کی عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں باہر جانے کے لیے، بناؤ سنگار کرتی ہیں دوسروں کے لیے، بناؤ سنگار کرتی ہیں فنکشنوں کے لیے، اور محروم اگر ہوتا ہے اس بناؤ سنگار سے تو بیچارہ شوہر نکلتے وقت بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، باہر جو بھی دکھانا تھا دیکھنا تھا ہو گیا، گھر آتی ہے تو فوراً اتار دیتی ہے، اور بیچارہ محروم میں رہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پہن کے گئی کیا اوڑھ کے گئی۔ دوسروں کے لیے بناؤ سنگار، جو حقدار ہے وہ بے حق ہو گئے، اور جو بے حق ہے وہ جو ہے لطف اندوز ہو گئے۔ یہ حالتیں ہمارے گھروں کے اندر، پھر سکون اطمینان کیسے ہوگا میرے دوستو؟ تو لہذا میاں بیوی کے اندر مکمل اعتماد ہو تو پھر وہاں پر سکون کا ذریعہ، اور مکمل اعتماد کے لیے میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، شوہر بیوی کے جو حقوق ہیں، وہ ان حقوق کو جانے، شوہر بھی اپنے حقوق کو جانے، بیوی بھی اپنے حقوق کو جانے اور ان پر عمل کریں، تو پھر گھر کا وہ ماحول بنے گا جس کے اندر سکون اطمینان ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ گھر بڑی ہی عظیم نعمت اللہ نے بنائی ہے، اور حقیقت میں یہ ہے بھی عظیم نعمت کہ انسان کو اگر اپنے گھر میں سکون نہ ملے تو اللہ کی قسم کہیں باہر سکون نہیں مل سکتا اس کو، کیونکہ اللہ نے ان گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ تو لہٰذا ہم اپنے گھروں کو حقیقی سکون کا ذریعہ بنائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اپنے گھروں کو دینی ماحول کا ایک گہوارہ بنائیں، اور دینی ماحول کو وہاں پر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور خود بھی جہاں تک ہو سکے اس اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی تعلیم دیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی بیوی بھی اطاعت گزار ہوگی، آپ کے بچے بھی جو ہے آپ کے فرمانبردار ہوں گے اور اخلاق والے اور دیندار ہوں گے، تو پھر دنیا میں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا سامان کر دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو اطاعت گزار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے اور سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں خوش رکھے، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، اور ہمارے دوست احباب کے ساتھ، اور اسی طرح ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم
على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.